کاٹ دینے والی تلوار ہے. وقت کو تم کاٹو نہیں تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. یا تم وقت پہ حاوی ہو جاؤ اور تمہاری مرضی سے گزرے وقت, تمہاری دسترس میں ہو وقت, اور یا پھر وقت تمہیں گزار دے. ایک ان دونوں میں سے ایک چیز ہو. اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم وقت کو گزار رہے ہیں, چونکہ ہم قرآن مجید کا درس سننے اور سنانے میں مصروف ہیں. اگر ہم یہاں نہ ہوتے, کہیں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے, تو وقت کی رفتار اور گھڑی کی رفتار کیا اس سے مختلف ہوتی؟ وہ اسی رفتار سے چل رہی ہوتی, لیکن پھر وقت ہمیں گزار رہا ہوتا. لیکن اب وقت کو ہم گزار رہے ہیں. کہا ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میں وقت کو گزارا ہے, وقت نے مجھے نہیں گزارا. دوسری بات فقیروں کی جو میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ درویش کہتے ہیں, اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کام میں لگا دے گا. آپ اپنے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آئے نا, اگر نہ یہاں کھینچ کے لاتے اور نفس مجھے یا آپ کو کسی اور جگہ لے جاتا تو پھر ہمارا وقت کتنا برباد ہوتا. تو کہا تم کھینچ کے اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ لگا دو ورنہ نفس جو ہے وہ تمہیں برائی کے کام پہ لگا دے. بلکہ صوفیاء کے ہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وقت کا زیادہ اچھا مصرف کیا ہے, بہتر سے بہتر کی تلاش. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے. بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت ان کو حضور کی زیارت سے روکے ہوئے تھی, بلکہ حضور اپنی قمیص کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. تو کسی نے کہا حضور وہ اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ کہا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے, اور کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دور فاروقی میں حضرت اویس کو ملنے کے لیے. خیر ملاقات ہو گئی تو جا کے حضور کا سلام دیا. بس اویس کی آنکھوں سے جھرنے پھوٹنے لگے آنسوں کے, تڑپ گئے, بدن پہ کپ کپی, آنکھوں میں آنسو, اور بار بار پوچھتے تھے میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا, کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا. اللہ اکبر. کچھ دیر گفتگو ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اچھا پھر آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے, حشر کے دن ملاقات ہوگی. تو دیکھیے کہ یہ لوگ وقت کے کتنے قدردان ہیں اور وقت کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں. جس قدر وقت کو فقیر لوگوں نے مینج کیا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. یار 90 لاکھ لوگوں سے تو ہم ساری زندگی میں ملتے نہیں ہیں, اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا, تو کیسے وقت کو استعمال کیا. امام بخاری کو دیکھیں, امام غزالی کو دیکھیں, امام رازی کو دیکھیں, حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, ان لوگوں کا کام دیکھیں. امام احمد رضا کو دیکھیں, 1600 کتابیں لکھ دینا کوئی تماشا لب بام تھوڑا ہے. تو کیسے انہوں نے وقت کو گزارا اور وقت کی اہمیت کو جانا, اور ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے تو وقت گزر گیا, اور حمام پہ بیٹھے تو وقت بیت گیا. گپ شپ شروع ہوئی تو بس اس پہ وقت لگ گیا. والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. آگے سورہ فرقان ہے اسی 18ویں پارے میں, وہاں فرمایا کہ جب وہ لغو سے گزرنے کی نوبت آ جائے تو عزت سے گزر جاتے. وہ باندر کا تماشا دیکھنے رک نہیں جاتے. ان کے مقاصد جلیل ہیں, ان کی زندگی کے بڑے مقاصد ہیں. وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی, انسان خسارے میں. اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں, میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں,
میں تو کائنات کو نقشچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے، کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصف کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے، اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے، اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے، اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں۔ تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے، یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں سے کوئی، یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، یہ تو من سے ناآشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا، انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے، انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے، اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا۔ اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں، اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے، اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں۔ یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں، اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں۔ جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے عطش ہائے مجھے پیاس لگی ہے، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے عطش، تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا۔ اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے، اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے، یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دے، اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں نزع کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کہا یہ تھا حسن انسانیت کا، محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو۔ الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے۔ شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، توجہ چاہوں گا، کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جا رہا ہے۔ کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے، تو ویسے ڈاماڈول، لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس میں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا پاکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہذا میں خسارے میں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کہاں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شعر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا پاکپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پیر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔
کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوقیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا باغپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری ہما دارند آنچے بوبا تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا۔ سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں، تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں۔ تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی یہ ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے۔ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس کو مزید سہل کرو تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے ہی جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے، اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی۔ شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانا ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔
مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 وقتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئیں 2 بجے کے حساب سے اور 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا ہے، ہم اس نبی کی بات کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بندی ہے۔ اس کی مثال جس طرح المچاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا،
تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوز و دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ پہ، مبتلا درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ گاپن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا، اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ہے کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا غصن جو ہے وہ اعمال ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خوں کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہے۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا، کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دار سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا، اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی۔ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا پسرا امڑ آیا، یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ۔
لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں, تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ, اس کی دہلیز پہ لے جاؤ. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو, 5 نمازیں بھی گن لیا کرو. اور اگر تہجد نصیب ہو جائے, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں. ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے, لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی. خیر یہ چلا جاتا ہے, وضو کرتا ہے, واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے, تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. تہجد کے سجدے ہیں, سحری کے لمحے ہیں, رات کی تاریکیاں ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. 2 مصلی بچھے ہیں, ایک پہ شوہر کھڑا ہے, ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے. رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی دونوں سجدہ ریز. حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے, اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں. پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں, کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو, پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا, بھوت آ گیا, ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا, بدروحوں کا اثر ہو گیا, کسی نے تعویذ ڈال دیے, جادو کر دیا, ٹونا کر دیا. تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو, تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا, کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر, انوار برسیں گے. آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ, اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا. پہ رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے, رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے, سکون اور طمانیت کے دروازے بھی کھلیں گے, اندر سے روشنی پھوٹے گی. تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. پھر کہا واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. پھر دوبارہ وہی تلقین ہی. پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون, جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے, تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو. آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے, اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا. کیمرے کی ایک رینج ہے, اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا, لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا, کالی رات کے اندھیرے میں, کالے پہاڑوں کے سلسلے میں, گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے, تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں, ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں, کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں. دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہیں. یہ یقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے, اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے, اور میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے. پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے, اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو شادہ کرتا چلا جاتا ہے. تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ, تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے, اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ یقین اتر جائے, روح میں جم جائے, تو پھر زندگی سبر جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے.
تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل، ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترغیب میں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو
اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، جس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر اب معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے. ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی. حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. تو اتنا خوبصورت کلام لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا جگر چیے. حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی. کہتے ہیں کالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا. تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا. اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا، اللہ اٹھا لیتا ہے. چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب. پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. حضور نے کہتے ہیں مجھے جو 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے
कोई बीमारी आ जाए मौत वाली तो इलाका छोड़ के भागना ना, वहीं रहना। तेरी किस्मत में जिंदगी हुई, तुझे कोई मौत दे नहीं सकता। और अगर मौत तेरे लिए लिखी गई है तो जहां मर्जी चला जाए तो मौत से बच नहीं सकता। इसलिए ऐसे मकाम से भाग कर ना जाना, वहीं डटे रहना और वहीं रुके रहना। 8वीं चीज कहते हैं हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाई, व अनफिक अला अहलिका मिन तौलिका। कहा अल्लाह ने तुझे जो वुसअत दी है, तुझे जो माल दिया है, उसको अपनी औलाद पर खुल के खर्च करना। अपनी औलाद से बुखल न करना। औलाद के मामले के अंदर जहां उनकी जरूरत हो उसको खुल के पूरा करना है। और हुजूर ने 9वीं बात जो इरशाद फरमाई वो ये थी, वला तरफा अनहुम असाका अदबन। अपनी औलाद को अदब सिखाने के लिए डंडा ना छोड़ना, असा हमेशा लटका के रखना, कोड़ा बांध के रखना। और 10वीं चीज कहते हैं हुजूर ने जो मुझे इरशाद फरमाई, व अख्फिहिम फिल्लाह। अपनी औलाद के दिल में अल्लाह का खौफ डालते रहना, अल्लाह का डर पैदा करना अपनी औलाद के अंदर। तूने अपनी औलाद को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों तक पहुंचाया, बैरून मुल्क से भी तालीम दिलवाई, लेकिन अल्लाह का खौफ ना सिखाया। अल्लाह का खौफ सिखाना अपनी औलाद को, ऐसे लोगों की सोहबत में बिठाना जिनकी सोहबत में बैठकर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। उनको ऐसी किताबें ला के देना कि जिनसे खशियत इलाही उनके सीने में पैदा हो। अगर तूने सब कुछ दे दिया, आली नस्ब बंगले दे दिए अपनी औलाद को, तूने जो है वो बहुत अच्छी तालीम दिलवा दी अपनी औलाद को, दुनियावी सोसाइटी के अंदर उनका वकार बहुत बुलंद हो गया, तूने सब कुछ दे दिया अपनी औलाद को, अल्लाह का खौफ नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। तो हुजूर ने जो 10वीं वसीयत हजरत मुआज बिन जबल को की वो ये है कि उन्हें अल्लाह से डराते रहना, अल्लाह ताला का खौफ, उनकी खशियत उनके सीने में पैदा करना। अल्लाह अकबर। हुजूर का एक और फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स नमाज छोड़ता है, एक तवील हदीस है जिसका ये हिस्सा है, वकाना यौमल क़यामत मा कारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबई इब्न खलफ। जो नमाज तर्क करता है क़यामत के दिन कारून के साथ, फ़िरऔन के साथ, हामान के साथ और उबई इब्न खलफ के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। जिस सफ में अल्लाह के दुश्मन खड़े हुए होंगे, बेनवाजी को भी उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। कितनी रुसवाई, कितनी जिल्लत है। कोई बंदा ये गवारा करता है कि मुझे उस सफ में खड़ा कर दिया जाए जिसमें दुश्मनाने खुदा खड़े, दुश्मनाने रसूल खड़े हो। मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी क्या ये गवारा कर सकती है कि उसको हुजूर पे कांटे फेंकने वाली उम्मे जबील के साथ खड़ा कर दिया जाए, उसको हुजूर को अजियत देने वाली औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए? ना मेरी कोई बहन और ना कोई मेरी माँ इस बात को गवारा करती। तो जब हम ये गवारा नहीं करते तो फिर हमें अज़्म करना चाहिए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी है।